الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین اکرام، پروگرام نعت زندگی ہے اور آپ کا میزبان سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ نعت کے اس سفر میں اور خاص طور پہ جب ہم آغاز میں گفتگو کرتے ہیں تو اس میں ہم نے بے شمار شعراء کرام کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور ابھی ہمارا یہ نا ختم ہونے والا سلسلہ ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ مختلف زبانوں کا سفر طے کرتے ہوئے ہم اردو زبان کے اس مرحلے تک پہنچے تھے جس پہ ہم محسن کاکوروی کا ذکر کر رہے تھے، لیکن آج میرا دل یہ چاہا کہ چونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن جو ہے وہ بھی گزرا ہے، اور اس کے ساتھ متصل یہ جمعۃ المبارک تھا جس میں یہ پروگرام براہ راست آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، تو میرا دل چاہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد چند اشعار وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں اور نذران عقیدت پیش کیے جائے۔ بنیادی طور پہ تو یہ وہ بابرکت لفظ ہیں جو ان قابل قدر ہستیوں کی زبان اقدس سے ادا ہوئے، ان کے ذہن پہ اترے، پھر کرتاس کے سپرد ہوئے، اور اس کے بعد وہ لفظ آج تک اپنی خوشبو لیے ہوئے ہمارے تک پہنچے ہیں۔ تو جو لفظ ان پاکیزہ ذہنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اترے، ان لفظوں کا ذکر کرنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت برکت کا باعث ہے۔ ان لفظوں سے برکت لینے کے لیے یہ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ اشعار۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ عرب کا جو معاشرہ ہے وہ شعر و ادب کا معاشرہ تھا، وہ فخر کیا کرتے تھے اپنے شعراء کے اوپر، اور جن لوگوں کے ہاں بڑا شاعر پیدا ہوتا تھا جس قبیلے میں، وہ اس کو فخر کی علامت سمجھا جاتا تھا، عزت اور برکت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ ویسے اوورآل وہ پورے کا پورا معاشرہ جو ہے وہ شعر و ادب کا ایک ماحول تھا جو وہاں پہ موجود تھا۔ تو یہ وصال کے بعد کہے گئے اشعار ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ عرض کرتے ہیں کہ یا عینو فبکی ولا تسامی وحق بکائی علی سیدی فصل الملیک ولی العبا فصل الملیک ولی العبا دیوا رب العباد علی احمدی فکیف الحیاتی لفقد الحبیب فکیف الحیاتی لفقد الحبیب وزین المعاشری فی المشہدی۔ اور آخری شعر فلیت الممات لنا کلنا فلیت الممات لنا کلنا فکن جمیعا مع المہتدی۔ ان اشعار کا ترجمہ دیکھیے کہ تو اے آنکھ خوب رو، اب یہ آنسو نہ تھمیں، قسم ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رونے کے حق کی، مالک الملک بادشاہ عالم بندوں کا والی اور پروردگار احمد مجتبیٰ پر سلام اور رحمت بھیجے۔ اب کیسی زندگی جو حبیب ہی بچھڑ گیا، اب کیسی زندگی جو حبیب ہی بچھڑ گیا، وہ نہ رہا جو زینت دہے یک عالم تھا، کاش موت آتی تو ہم سب کو ایک ساتھ آتی، آخر ہم سب اس زندگی میں بھی ساتھ ہی تھے۔ یہ وہ اشعار تھے جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد کہے۔ آج ہمارے ساتھ بہت ہی محترم شخصیت تشریف فرما ہیں اور جانی پہچانی شخصیت ہیں، آپ ہمارے پروگراموں میں بھی ان کو دیکھتے رہتے ہیں، اور نعت کے سفر میں ہم نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے شعراء کرام کے تذکرے کا اور نعت کے سفر کے تذکرے کو اور زیادہ خوبصورت انداز میں پیش کرنے کا جو آپ بہت پسند کر رہے ہیں، اس کے لیے آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک معروف اور پرانی اور محترم درگاہ چورا شریف سے جناب صاحبزادہ سید احمد ثقلین حیدر شاہ صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور آج آپ کی موجودگی میں آپ کو بتائیں کہ آج ہم بہت ایک اہم موضوع پہ گفتگو کرنے والے ہیں، اور وہ موضوع ہے، آپ ہمیشہ جب سے میں نے پروگرام شروع کیا ہے میں پروگرام کا آغاز قصیدہ بردہ شریف کے اس ابتدائی شعر سے کرتا ہوں، مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تو آج ہم قصیدہ بردہ شریف کے حوالے سے، اس کے شعری محاسن کے حوالے سے اور
حضرت امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے، اس قصیدے کی خیر و برکت کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور ہمارے ثنا خان بھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں، چونکہ پروگرام راہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اور کچھ شہر میں ٹریفک کی وجہ سے ابھی تک پہنچ نہیں پائے، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں وہ بھی پہنچ جاتے ہیں تو پروگرام کو انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے۔ قصیدہ پہ گفتگو کرنے سے پہلے آپ کی اجازت سے میں اگر 2-3 اشعار پیش کر دوں اور پھر ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں اور برکت حاصل کرنے کے لیے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جناب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے صاحبزادہ سید احمد ثقلین حیدر شاہ صاحب، قصیدہ بردہ شریف کے اشعار پڑھی بھی گئے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قصیدے کی برکت ہے کہ ہمیں آج یہ موقع بھی مل گیا اس پہ گفتگو کرنے کا اور اس کو ترنم میں بھی پڑھنے کا۔ کیا فرماتے ہیں، کیسے آغاز کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں
اس پروگرام کے منتظمین کو اتنے پاکیزہ، اتنے مبارک اور اتنے پروقار پروگرام کے انعقاد پر، اور جس حسن و خوبی کے ساتھ پھر آپ اسے لے کر چل رہے ہیں، اس پر سب احباب کو صمیم قلب سے مبارکباد بہت پیش شکریہ، کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ۔ اچھا، قصیدہ بردہ شریف یہ وہ کلام ہے کہ جب ہم نے آنکھ کھولی تو اس کے حسین و جمیل اشعار جو ہیں وہ تب سے لے کر اب تک ہماری سماعتوں کو معطر اور باوضو کر رہے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ کس نے کہے، ان کا پورا نام حضرت امام عبداللہ شرف الدین بوسیری رحمۃ اللہ سبحان تعالی اللہ علیہ، سبحان اللہ، جنہوں نے یہ 174 اشعار 174 حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توصیف اور محبت میں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہے۔ آپ 608 ہجری میں دلاس ایک قصبہ تھا، آپ اس میں آپ نے پیدائش پائی۔ اچھا، اور پھر ایک یہ چیز بھی اس میں بڑی اہم ہے کہ بچپن ہی سے آپ کو صوفیاء کرام کے حوالے سے اور روحانیت کے حوالے سے ایک خاص شغف تھا، ٹھیک، اور پھر اسی شوق کے لیے اور اسی شوق کی آبیاری کے لیے سلسلہ عالیہ شاذلیہ کی ایک بہت بڑی جلیل القدر ہستی حضرت شیخ ابو العباس المرسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ جو سلسلہ شاذلیہ کے حضرت بڑے سرخیل ہیں حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو محتاج تعارف نہیں ہیں، ان کے مرید بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے۔ آپ ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کی اور پھر خرقہ خلافت سے بھی انہوں نے نوازا۔ تو بڑی باکمال ہستی ہیں۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عربی کے شعراء میں جس شاعر کے حصے میں بہت زیادہ شہرت جسے حاصل ہوئی، وہ اگر دیکھا جائے تو وہ حضرت شرف الدین بوسیری رحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے، اور ہماری گفتگو انشاءاللہ اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ بہت قصیدہ بردہ شریف کے حوالے سے بہت ساری اہم باتیں ہیں، بہت سارے اہم سوال ہیں، وہ انشاءاللہ ابھی شامل کرتے ہیں۔ ذکر ہوگا حضرت امام شرف الدین بوسیری رحمۃ اللہ علیہ کا، اور قصیدہ بردہ شریف کا بریک کا وقت ہوا ہے، ابھی لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے اور پھر پروگرام کو یہیں سے آغاز کرتے ہیں۔ کہتے ہیں آپ کو، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں نعت زندگی ہے، اور پروگرام میں آج ہم گفتگو کر رہے ہیں قصیدہ بردہ شریف کے حوالے سے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ قصیدے کی برکت ہے، اور یہ چونکہ نعت کا ایک تسلسل ہے، اور نعت کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصیدے کے حوالے سے بھی آپ جانتے ہیں کہ نعت پر انعام و اکرام کی جو کیفیات ہیں، جو انعام و اکرام کی صورت ہے، اس کا آغاز بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور جو قصیدہ حضرت کعب بن زہیر نے کہا اس پہ آپ نے اپنی چادر عطا فرمائی۔ تو اس کے بعد اس قصیدے کو سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی، اور یہ جو مقبولیت ہوتی ہے کسی بھی کلام کے حوالے سے، کسی بھی شخصیت کے لفظوں کا زندہ ہو جانا، وہ اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ یہ اس بارگاہ میں قبول ہو گئے ہیں جن کے لیے کہے گئے ہیں۔ قبلہ کیا فرماتے ہیں آپ کی یہ جو مقبولیت ہے کہ آج بھی اس قصیدے کے اشعار کو اسی تواتر کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ، ورنہ ایک کلام ہوتا ہے کہ اس کو اگر آپ دوبارہ پڑھیں اور اس کے بعد پڑھیں تو کچھ دفعہ پڑھنے کے بعد اس کی تاثیر یا اس کے اندر جو چاشنی ہوتی ہے وہ کم ہمیں محسوس ہوتی ہے، لیکن قصیدہ بردہ شریف کی یہ برکت کیسی ہے کہ جب بھی پڑھا جائے اس کے اشعار تازہ لگتے ہیں۔ حضور، میں چاہتا ہوں کہ جہاں سے سلسلہ گفتگو ختم ہوا تھا اس کے ساتھ پھر آپ ضمناً آپ نے وہ بات کر دی تو کہ کوئی گوشہ جو ہے وہ ایسا نہ رہ جائے کہ جو تشنہ رہ جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں یہ بتا دینا بھی فائدے سے ہرگز خالی نہیں ہوگا، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اس کے شاید اس واقعے سے نا آشنا ہوں۔ وہ کیا کہ یہ اتنا اس کلام کو بھی اتنے بام عروج پہ آیا اور زبان زد عام بھی ہے، اور نہ اس کی جو جاذبیت تھی اور دلکشی تھی، جو اس کی معنویت جتنی اندر، نہ اس میں آج تک کمی آئی، اور اسی حسن و خوبی کے ساتھ آج بھی اسی محبت کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، صدیوں کا سفر طے کرتا ہوا۔ اور اس کا ایک شعر جو ہے وہ غالباً روزہ مبارک کے اوپر آج بھی کندہ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، سبحان اللہ۔
اچھا تو اس کی بیک گراؤنڈ پہ بھی تھوڑا سا وہ جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ یہ ہوا کیوں. آپ حضور ایک بہت بڑے جید عالم دین بھی تھے اور ایک بہت اعلیٰ قسم کے نثر نگار بھی تھے اور بہرحال قادر الکلام شاعر تو تھے ہی. اور ہوا کیا کہ آپ بادشاہوں کے قصیدے کہا کرتے تھے. اور ہوا یہ کہ فالج ہو گیا, اور جب فالج ہو گیا تو وہ کچھ جب اس کا دورانیہ زیادہ ہو گیا تو ایک موقع ایسا بھی آیا کہ زمانے کی وہ بے رخی کا تھوڑا سا دل میں کسک سی بھی پیدا ہوئی. اور پھر یہ دور تھا جب ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کیا تھا, یہ وہ دور بھی تھا, اس کی بھی اندر تھی مسلمانوں کی وہ سطوت اور عظمت کے وہ جو نشان تھے وہ بھی آپ کے ذہن میں تھے, کبھی اس پہ کوڑا بھی کرتے تھے. تو کہتے تھے ایک مرتبہ کوئی شخص آیا تو اس نے ایک سوال کیا, وہ کیا تھا, کہا بوسیری اتنی زندگی تو نے بادشاہوں کے قصیدے کہے, کیا یہ تو بتا کہ آج تک تو نے بادشاہوں کے بادشاہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کبھی زیارت بھی کی ہے؟ کہتے ہیں جب یہ کہا نا تو یہ ایک نئی بات تھی آپ کے لیے, تو تڑپ اٹھے. اور پھر جو شام ڈھلی سوچتے گئے کہ آج تک میں نے بہت سے بادشاہوں کی تعریف میں بہت کچھ کہا, تو آج میں کیوں نہ سرکار دو عالم کی مدح میں ان کی نعت کہوں اور ان کی بارگاہ میں یہ چیز عرض کروں کہ میں کتنا پریشان ہوں. تو کہتے ہیں کہ یہ کہتے گئے, آنکھوں سے آنسو بہتے گئے, اور یہ قصیدے کے جو شعر ہیں یہ آپ کی زبان پر آتے چلے گئے. رات سو گئے اور یہ بہت سے اشعار آپ نے کہے. تو جب سوئے تو وہ مقدر اور نصیب جو ہے وہ بیدار ہو گیا. خواب میں سرکار دو عالم کی زیارت ہوئی اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک اتار کے ان کے اس جسم کے اوپر دی جو متاثر تھا, اور پھر حضور نے اپنا دست مبارک پھیرا اور اپنی التجا کی آپ نے حضرت بوسیری نے. تو جب صبح اٹھے تو صبح اٹھ کے بیٹھنا چاہ تو بیٹھ گئے, چلنا چاہ تو چل پڑے. اور کہتے ہیں کہ اسکندریہ کے ایک بہت بڑے معروف چوک سے گزر رہے تھے تو ایک شخص نے آواز دی, اور وہ بھی صاحب نظر تھے, صاحب حال تھے. انہوں نے آواز دی اور کہا بوسیری ذرا میری بات تو سن. آپ قریب تشریف لے گئے اور کہا کیا بات ہے؟ کہا تو وہ اشعار مجھے سنا جو رات کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضور کو سنا رہا. جب یہ کہا تو تڑپ اٹھے اور کہنے لگے یہ تو یا مجھے پتہ ہے یا میرے رب کو پتہ ہے, کسی اور کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے, تو آپ کو کیسے پتہ لگا؟ ان کا نام کیا تھا؟ وہ بھی اپنے وقت کے کتب تھے, ان کا نام تھا حضرت شیخ ابو رجا رحمۃ اللہ تعالی علیہ. بہت سی روحانیت کی اور تصوف کی کتابوں میں آپ کا ذکر ملتا ہے. تو جب یہ کہا تو یہ آپ نے دلیل سمجھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں جو میرے شعر ہیں یہ درجہ قبولیت پر پہنچ چکے. اور میں سمجھتا ہوں اس میں یہ روحانی اور یہ ایک رسول اللہ کی محبت کی رنگ جو تھا, جب یہ شامل ہوا تو اس کو جو آج بھی جو اس کو بام عروج حاصل ہے ماشاءاللہ. قصیدہ بردہ شریف کے حوالے سے آپ نے جو اس کا ایک خاص جو روحانی پہلو ہے اس کی طرف اشارہ کیا, اور یقیناً یہ جو خیر و برکت کا تسلسل آج تک اس قصیدے کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور ابھی ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ اس کو تو خیر و برکت کے حصول کے لیے, بیماریوں سے شفا کے لیے آج بھی وظیفے کے طور پہ پڑھا جاتا ہے. اس پہ انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں. اور ہمیں جوائن کیا ہے جناب محمد عابد معصومی صاحب سیالکوٹ سے, ان کا تعلق ہے اور دنیا بھر میں نعت کے حوالے سے جانے پہچانے جاتے ہیں, اور تشریف لائے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں ان کو, اور بلا تاخیر کہتے ہیں کہ جناب بسم اللہ فرمائیے. سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے حال دل کسی کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے
صفا ہوں یہ میری پہچان ہے سبحان اللہ میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے غم کیوں میرے پاس آئے آپ کے ہوتے ہوئے غم کیوں میرے پاس آئے آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کون ہے الطاف اپنا حال دل کسی سے کہیں کون ہے الطاف اپنا حال دل کسی سے کہیں زخم دل کسی کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کسی کو سنائیں آپ کے ہوتے کیا کہنے جزاک اللہ جناب الطاف شاہ کاظمی صاحب کا خوبصورت کلام جو محفل میں ماشاءاللہ بڑی محبت سے پڑھا جاتا ہے ان کے لیے بھی بہت سی دعائیں اللہ تعالیٰ ان کو اور برکت عطا فرمائے حضور کے ذکر کی ایسے ہی روشنی جو ہے وہ ان کے قلم سے پھوٹتی رہے اور بات ہو رہی ہے ہماری قصیدہ بردہ شریف پہ اور یہاں پہ بریک کا وقت آن پہنچے ابھی لوٹتے ہیں اور پھر بڑی خوبصورت باتیں انشاءاللہ اس حوالے سے اور کلام بھی شامل کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے اکرام خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں نعت زندگی ہے اور آج ہمارے ساتھ محترم صاحبزادہ سید احمد ثقلین حیدر شاہ صاحب اور محمد عابد معصومی صاحب تشریف فرما ہیں اور آج قصیدہ بردہ شریف پہ گفتگو ہو رہی ہے اس قصیدے کی برکتیں اتنی ہیں جس کا ذکر اگر کئی اس کے پہلو ہیں انشاءاللہ اس پہ صرف ایک پروگرام میں بات نہیں ہو سکتی اس سلسلے کو ہم کوشش کریں گے کہ ہم کچھ اور پروگراموں تک لے کے جائیں اس کی زبان پہ بات کی جائے اس کے اسلوب پہ بات کی جائے اس کی جو معنویت ہے اس پہ بات کی جائے اس کے اندر جو وارفتگی اور وابستگی کا اظہار حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے اس کے بعد جو اس کی شرحیں لکھی گئی ہیں وہ ایک الگ سے بہت بڑا ایک موضوع ہے اور پھر بہت ساری زبانوں میں اس کے تراجم ہوئے ہیں یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے اور پھر آپ کو شاید علم نہ ہو کہ حضرت پیر وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ
آپ نے منظوم ترجمہ اس کا کیا. اس کے منظوم تراجم کی ایک بہت بڑی ایک لسٹ ہے جو حضرت قصیدہ بردہ شریف کی مختلف زبانوں میں اس کے جو تراجم ہوئے ہیں, منظوم تراجم ہوئے ہیں, وہ بھی انشاءاللہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن ابھی سر دست ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو وظیفے کے طور پہ حضرت پڑھا جاتا ہے. بزرگ اس کو بتاتے ہیں کہ بیماریوں سے شفا کے لیے اور آفات و بلیات سے بچاؤ کے لیے, خیر و برکت کے حصول کے لیے اس کو جو ہے وہ اپنے مریدین کو, اپنے اہل محبت کو بتاتے ہیں. کیا آپ کا فرمانا ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل. سب سے پہلی بات تو یہ میں کہتا ہوں کہ اس کی جو ابتدائی خد و خال ہیں ان میں یہ چیز کہ اس کا نام آپ نے تجویز کیا القواقب الدریہ فی مدح خیر البریہ. صحیح, یہ آپ نے نام. اور جہاں تک آپ فرما رہے ہیں کہ اس کی جو برکت ہے, اس کی جو سعادت کا حصول ہے, تو وہ کسی ایک سلسلے میں نہیں, تمام سلاسل عالیہ جتنے بھی ہیں ان کے بزرگان دین اور اولیاء کاملین جتنے بھی گزرے ہیں. اور جیسے میرے سلسلہ عالیہ سے تعلق رکھنے والے میرے جد امجد حضرت خواجہ سید فقیر محمد چراہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ جہاں سلسلہ نقشبندیہ کی بہت بڑی ایک شخصیت گزرے ہیں, تو آپ اپنے جب مریدین کو اور خاص طور پہ خلفاء کو جو وظائف عطا کیا کرتے تھے, اس میں جہاں تلاوت قرآن مجید ہوتا تھا, دیگر اذکار ہوتے تھے, حزب البحر ہوتا تھا, اس کے ساتھ آپ اس کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے, اس کے ظرف کو دیکھتے ہوئے کچھ اشعار جو ہیں قصیدہ بردہ شریف کے یہ روزانہ وظیفے کے طور پہ پڑھنے کے لیے دیا کرتے تھے. بالکل ٹھیک. اور پھر ایک اور جگہ میں نے پڑھا کہ نواب حیدرآباد جو تھے, جب انہیں پتہ لگتا تھا کہ فلاں جگہ پر محفل قصیدہ بردہ شریف ہو رہی ہے, تو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے تمام کام کاج چھوڑ کے وہ اس محفل میں حصول برکت کے لیے جایا کرتے تھے. کیا کہنے, یہ بہت ساری مثالیں ہمیں تاریخ میں ملتی ہیں. قصیدے کے حوالے سے بے شمار واقعات ہیں, بے شمار اس کے حوالے سے باتیں ہیں. ہم چاہیں گے کہ اس کو کنکلوڈ کریں آپ کی اس گفتگو کو, چونکہ اس کو سمیٹنا تو اتنا آسان نہیں ہے. لیکن پہلے ہم کلام شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد گفتگو کو سمیٹنے کی طرف آتے ہیں. بسم اللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا, قرار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا, قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری کہاں بولی مدینہ, کہاں میری ہستی, کہاں بولی مدینہ, کہاں میری ہستی. یہ حاضری کا سبب بار
بار آپ سے ہے یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے یہ حاضری اور میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی کیا غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے حضور میری تو ساری کیا کہنے، سبحان اللہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ رفیق ضیاء صاحب اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکتیں عطا فرمائے، بہت کلام جو لکھتے ہیں وہ خیر و برکت اس کے اندر ہوتی ہے اور یہ بھی ماشاءاللہ بہت پڑھا جاتا ہے۔ جناب حضرت کیسے ہم قصیدہ بردہ شریف کو کنکلوڈ کرتے ہیں، اس کی خیر و برکت کو، اس کے اشعار کو، یقیناً اس کے ہر پہلو کو تو ہم نہیں اس کا احاطہ کر سکتے، لیکن کس طرح کنکلوڈ؟ جس طرح آپ نے فرمایا کہ اس پہ تو جتنا وقت بھی انسان گفتگو کرنا چاہے حضور کرتا چلا جاتا ہے، یہ اتنی حسین و جمیل ایک یہ باب ہے۔ اس پہ جس طرح ایک سعادت کے اعتبار سے اور برکت کے اعتبار سے اس پہ ایک بہت بڑے جلیل القدر ایک بزرگ بھی گزرے ہیں اور ایک بہت بڑے رائٹر گزرے ہیں، عبدالسلام بن ادریس المراکشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے تو اس کی برکت کے اوپر باقاعدہ ایک کتاب تصنیف کی ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر یہ کہ ابن خلدون جو ایک بہت سے علوم کا منبع اور سرچشمہ تھے اور تاریخ کے اوپر جنہیں بڑی گہری نظر تھی، آپ جیسی عظیم شخصیت نے بھی جب امیر تیمور کو بہت سارے تحائف اور ہدایہ بھیجے تھے تو اس میں جو سب سے اہم چیز اس نے کہا تھا کہ یہ ہے، وہ کیا تھا؟ وہ اس نے قصیدہ بردہ شریف ساتھ کتاب جو ہے وہ بھیجی تھی۔ اور اس میں آخری چیز میں ایک اور بتا دوں کہ حضرت شاہ سلمان توسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک قول میرے ذہن میں آ رہا ہے، آپ خود بھی قصیدہ بردہ شریف کو جب پڑھتے تو جو ہی قصیدہ بردہ شریف کے ابتدائی الفاظ زبان پر آتے تو آنکھوں میں نمی اتر آتی، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قصیدہ بردہ شریف پڑھا جائے گا اللہ کریم کی خاص رحمتیں اور برکتیں۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے، بہت شکریہ جناب صاحبزادہ سید احمد ثقلین حیدر شاہ صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت بابرکت موضوع تھا۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کے جو دیگر پہلو ہیں اس پہ بھی انشاءاللہ ہم بات کریں۔ اور جناب عابد معصومی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ میں اجازت لے لیتا ہوں اور کلام سے آپ کے سے گزارش کرتے ہیں، آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے اور ان اشعار کے ساتھ حضرت حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ کہ رہی عمر بھر جو انیس جاں وہ بس آرزوئے نبی رہی، رہی عمر بھر جو انیس جاں وہ بس آرزوئے نبی رہی، کبھی اشک بن کے رواں ہوئی کبھی درد بن کے دبی رہی، اور شہیدی کے فکر و نگاہ سے مٹے نسل و رنگ کے تفرقے، نہ رہا تفاخر منصبی نہ رعونت نسبی رہی، اور وہی ساعتیں تھی سرور کی وہی دن تھے حاصل زندگی، بحضور شافع امتاں میری جن دنوں طلبی رہی، میری جن دنوں طلبی رہی۔ انہی اشعار کے ساتھ میزبان سرور نقشبندی کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ نگہبان۔
او شدا مدا زیرا او شدا مدا سب شان نبی وچ آیاں پر آمالو کا خبر نہ کائی او خاصا رمضان پاپایاں تے کل نبی محتاج اونا دے کل نبی محتاج اونا دے او سرتاج تمام محمد بخشا او ہون درود سلام